السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون۔ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پس پردہ سننے والی ماؤں اور بہنوں، سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کی تلاوت کی گئی ہے جس میں کل 17 آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے خاص طور سے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ کے آغاز پر سب سے پہلی بات یہ آئی تھی کہ اس کتاب میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے
یہ کتاب برحق ہے، منزل من اللہ ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد 5 آیات میں اللہ رب العزت نے متقین کی صفات بیان فرمائی، اور 5 صفات متقین کی ان آیات کے اندر ذکر کی گئی۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے کٹر جو کافر قسم کے لوگ تھے اور جن کا کفر بالکل کھلا ہوا تھا، مجاہرانہ کافر تھے، ان کا ذکر فرمایا۔ یہاں سے 17 آیات میں اللہ رب العزت نے اعتقادی کافروں کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی منافقین کا تذکرہ۔ لفظ منافق یہ باب مفاعلت سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، جس کے معنی آتے ہیں دل میں کوئی چیز رکھنے والا، زبان و عمل سے کوئی اور چیز ظاہر کرنے والا۔ یعنی دل میں تو کفر چھپا ہوا ہے، اور اپنے زبان سے اور اپنے عمل سے اپنے آپ کو مومن ظاہر کر رہا ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ منافقین کے بارے میں ایک اصولی بات ذہن میں رکھیے گا، مکے کے دور میں نبوت اور رسالت ملنے کے 13 سال تک بھی مکے میں کسی منافق کا وجود نہیں تھا۔ وہاں صرف 2 گروہ تھے، یا تو مومن یا پھر مشرکین مکہ۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، تو مدینے میں 3 گروہ تھے یا 3 قسم کے لوگ آباد تھے۔ ایک مسلمان جو آٹے میں نمک کے برابر، دوسرے مشرکین جن کی نفری تعداد یعنی افراد کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ تھے، اور تیسرے منافقین جو اقتصادی اعتبار سے، فائنانشیل پوزیشن کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ مضبوط تھے۔ ان آیات میں جو بات خاص طور سے بیان کی گئی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک پس منظر ذہن میں رکھیے گا تو شاید بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اوس اور خزرج مدینے میں 2 قبیلے آباد تھے، اور انہوں نے اسلام کی دعوت کو سب سے پہلے لبیک کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ آئے ہیں تو آپ کی مدد کرنے والے، آپ کی معاونت کرنے والے اور دین کے اعتبار سے آپ کا ساتھ دینے والے یہی 2 قبیلے، اوس اور خزرج۔ لیکن مدینے میں اوس اور خزرج کے علاوہ منافقین کے 3 قبیلے آباد تھے۔ میں نے گزشتہ درس میں بھی یہ بات کہی، بنی قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 قبائل آباد تھے۔ یہ اصلاً یہود ہیں، یہ اصلاً یہود ہیں۔ یہ آئے تھے اس واسطے کہ نبی آخر الزماں پر جو کتاب نازل ہوگی، آسمانی بشارتوں کے اعتبار سے جس کا علم ان کو ہو چکا تھا، اس کو دیکھیں، اس کو معلوم کریں۔ اب ان یہودی قبائل میں ایک آدمی تھا عبداللہ ابن ابی، یہ سردار قسم کا آدمی تھا، رئیس تھا، مالدار بھی تھا، اور لوگوں میں اس کا اثر و رسوخ بھی تھا، پاور بھی تھا۔ تو سارے یہودیوں نے مدینے کے اندر اس بات کا منصوبہ بنا لیا تھا کہ اب عبداللہ ابن ابی پورے مدینے کا سردار بنے گا۔ اس کی تاجپوشی کی تیاری بھی ہو گئی، رسم بادشاہت جس کو ہم کہتے ہیں کہ قبیلے کا سردار بنانے کے لیے جو پروگرام کیا جاتا ہے، اس کی بھی تیاری ہو چکی تھی۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے ہیں تو ان کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔
منافقین کی جتنی ساز باز تھی، جتنی ان کی کوششیں تھیں اور جتنے ان کے منصوبے تھے، وہ سارے منصوبوں پر پانی پھر گیا۔ اور عبداللہ ابن ابی نے یہ جملہ کہا، ان الامر قد توجہ، ان الامر قد توجہ، کہ اب تو معاملہ مسلمانوں کی طرف بڑھ گیا ہے، اب تو مسلمانوں کا زور چلنے لگا ہے، لہذا میں اور آپ، یعنی یہودیوں سے کہنے لگا کہ میں اور آپ جو چاہیں وہ نہیں ہوگا، لہذا اس کی رسم تاج پوشی ختم ہو گئی، جو پلان تھا وہ پلان اس کا ختم ہو گیا۔ اب ان لوگوں کے دلوں میں یہ داعیہ پیدا ہوا اور یہ دشمنی کے طور پر انہوں نے یہ کام کیا کہ مسلمانوں کو ان کے دین کے اعتبار سے، ان کے عقائد کے اعتبار سے اور ان کی آسمانی کتاب کے اعتبار سے شکوک اور شبہات میں مبتلا کیا جائے، ان کو تذبذب کا شکار بنا دیا جائے، ان کو لیت و لعل میں ڈال دیا جائے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ انہوں نے سوچا کہ ہم بھی خود کو بظاہر مسلمان بنا کر پیش کریں، تاکہ ان میں آنا جانا، ان سے میل جول رکھنا یا ان کی باتیں سننا یا اپنی باتیں ان تک پہنچانا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنا کر اپنے آپ کو بظاہر مسلمان بنا کر پیش کیا، لیکن ان کے دلوں میں نفاق چھپا ہوا تھا، کفر چھپا ہوا تھا۔ اگرچہ کہ میں اور آپ کسی کے دل کی بات کو نہیں جان سکتے، لیکن اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، وہ دل میں آنے والے خیالات تک کو جان لیتے ہیں۔ آپ اگرچہ اس کا اظہار نہ کریں، لیکن اللہ ان خیالات کو آپ کے دل میں آنے سے پہلے بھی جانتے ہیں، اللہ کو علم ہے۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا اور کچھ اپنے آپ کو مسلمانوں جیسا بنا کر مسلمانوں کے گروہ میں یہ لوگ شامل ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر تھوڑا ہم اپنے ذہن کو توسع دیں، اسلام میں جتنی خرافات، جتنی بدعات اور دین کے نام پر کیے جانے والے بہت سارے وہ اعمال جو حقیقتاً دین کا حصہ نہیں ہے، یہ اسی طریقے سے آئے۔ اسلام کو اپنوں سے زیادہ خارج سے آنے والوں کی طرف سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور ان لوگوں نے ان رسومات کو یا ان چیزوں کو ایسا مسلمانوں کے اندر رچا بسا دیا کہ آج مسلمان اصل دین کو بھول کر اسی کو دین سمجھا ہوا۔ میں بہت صاف عرض کر رہا ہوں، اور یہ ہماری بدنصیبی ہے اور بڑی حرمہ نصیبی ہے کہ صحیح دین کا علم حاصل کرنے کی فکر، صحیح دین کو سمجھنے کی فکر اور صحیح دین پر عمل کرنے کی کوشش ہماری زندگی میں ناپید ہوتی جا رہی ہے، مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن میرے بزرگوں، حقیقت میں عرض کر دوں، ہم مسلمان یقیناً ہیں باپ دادا کی وجہ سے، ہم یقیناً مسلمان ہیں، کلمہ اور نماز پڑھتے ہیں، روزہ اور زکوٰۃ اور حج ادا کرتے ہیں، لیکن دین اسلام کا جو حقیقی مطلوب ہے وہ ہماری زندگیوں میں نہیں۔ لندن کے اندر جب حجاب پر پابندی لگی، میں نے شاید یہ واقعہ اس سے پہلے بھی کبھی سنایا اور شاید اسی مسجد میں سنایا، لندن میں جب حجاب پر پابندی لگی، سارے مسلمان اپنا حجاب اتار کر خود کو ماڈرن بنانے میں مصروف۔ ایک مسلمان عورت لندن کی سپر مارکیٹ میں گئی کچھ سامان خریدنے کے لیے، وہاں اس نے ایک باحجاب خاتون کو دیکھا جو حجاب پر، برقعے پر کام کر رہی ہے اسٹور میں۔ اس سے جا کر کے سامان خریدا، لیکن اس باحجاب خاتون کو اپنے الفاظ میں کچھ برا بھلا کہا،
کہ تم ہی لوگ ہو جن کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہاں پریشانی ہوتی ہے، تم اپنے کٹر پن کی وجہ سے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہو، سرکار نے تو حجاب پر پابندی لگا دی اور تمہیں حجاب کا بڑا شوق ہے۔ تو اس نے ایک بڑا بہترین جواب دیا، اس نے کہا کہ یو آر اے مسلم بائی چانس اینڈ آئی ایم اے مسلم بائی چوائس۔ اس نے کہا کہ تم بائی چانس مسلمان ہو گئے ہو، تمہیں احکام اسلام کی وہ قدر و قیمت نہیں معلوم، میں نے تحقیق کر کے اسلام کو قبول کیا ہے، میں نے اپنی مرضی سے اسلام کو اپنا مذہب قرار دیا ہے، لہذا میں اپنی آخری سانس تک اسلام کے ایک ایک حکم پر عمل کروں گی، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ حکومت نے پابندی لگائی یا نہیں لگائی۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ دین جو صحیح دین ہے، جو رسول اللہ نے صحابہ کے واسطے سے امت تک پہنچایا ہے، اس کی تحقیق کریں۔ جذبات میں آ جانا یا وقتی طور پر کوئی شور و غل کر دینا، یہ کوئی بھلی بات نہیں۔ تحقیق کرنی چاہیے اور تحقیق کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آج تحقیق ہو رہی ہے کھانوں پر، آج تحقیق ہو رہی ہے کھانوں کے ذائقوں پر، تعمیرات کے نت نئے انداز پر، کاروبار کیسے بڑھایا جائے اس پر خوب تحقیق ہے، لیکن دین پر، اپنی نماز پر اور اپنی اسلامی زندگی پر کوئی تحقیق نہیں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ عبداللہ ابن ابی کی جب تاج پوشی کینسل ہو گئی تو انہوں نے منصوبہ بنایا اور مسلمانوں سے جا جا کر یہ کہنے لگے، ہم ایمان لے آئے، اللہ پر بھی ایمان لے آئے، آخرت پر بھی ایمان لے آئے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم زبان سے ایمان لے آئے، زبان سے کہہ رہے ہیں آمنا باللہ والیوم الآخر، اللہ پر، یوم آخرت پر ہم ایمان لے آئے، زبان سے کہہ رہے ہیں، قلب کے اندر، دل کے اندر کفر اور نفاق چھپا ہوا ہے، اور اللہ کے نزدیک دل کے فعل کا اعتبار ہے، اللہ کے نزدیک فعل قلب کا اعتبار ہے۔ اسی لیے یہ مسئلہ یہاں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی بندے کو کسی عمل کے لیے عربی الفاظ کی نیت نہ آتی ہو، مثلا روزہ ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور جو اس کی عام طور پر دعا ہمارے پاس نظام الاوقات میں چھاپ کر کے تقسیم کی جاتی ہے، اگر وہ کسی کے یاد نہیں ہے لیکن اس نے اپنے دل سے یہ ارادہ اور نیت کر لی کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اس نے چاہے بھلے سے وہ الفاظ ادا نہ کیے ہوں، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے فعل قلب کو اللہ نے جان لیا اور اس نے قلب سے ارادہ کر لیا۔ تو یہ منافقین زبان سے کہتے آمنا باللہ والیوم الآخر، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، آخرت کے دن پر۔ قرآن کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن صفات کے ساتھ اور جن کیفیات کے ساتھ اور جس طریقے کے ساتھ ایمان لانا مطلوب ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں، ان تعلیمات کی روشنی میں اگر یہ ایمان لاتے تو ان کا ایمان قابل قبول، لیکن یہ اس طریقے پر ایمان نہیں لائے ہیں، لہذا ان کا ایمان عند اللہ قابل قبول نہیں۔ اچھا، اب زبان سے تو کہا کہ ہم ایمان لے آئے، قلب سے ایماندار نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے اس عمل سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دیں، اپنے اس عمل سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیں۔ یہاں ایک بات سمجھیے، کیا مخلوق میں کوئی ایسا ہے جو اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ میں نے ابھی کہا کہ قلب میں آنے والے خیالات، اس کے آنے سے پہلے اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، پھر اللہ کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ تو پھر اللہ نے یہاں اپنا ذکر کیوں فرمایا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ مسلمانوں کی تسکین کے لیے جملہ ہے،
یخادعون اللہ میں اللہ نے اپنا جو تذکرہ فرمایا یہ مسلمانوں کی تسکین کے لیے کہ منافق اپنی سوچ اور اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نہ تو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں نہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طور پر کہ اللہ منافقین کی تمام چالوں کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیں گے، منافقین کی ساری کرتوتوں کو اللہ تعالیٰ وحی الہی کے ذریعے سے اپنے رسول کو بتا دیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتلائیں گے، تو صحابہ اور مسلمان منافقین کی چالوں سے محفوظ ہو جائیں گے اور ان پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن آگے چل کر کے جب مسلمانوں کا غلبہ ہوگا اس وقت ان منافقوں کو سرنگوں ہو کر مسلمانوں کے سامنے آنا ہوگا، اس وقت خود یہ دھوکے میں ہوں گے کہ ہم نے کیا سوچ کر کے کیا تھا اور اس کا الٹا اثر ہمارے اوپر کیا پڑ گیا۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں کہ یخادعون اللہ، آیت کا ترجمہ کر دوں، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن یقول، جو زبان سے کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ دل سے ایمان لانے والے نہیں ہیں، یخادعون اللہ، یہ زبان سے کہہ کر یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ دھوکہ دیں، وما یخدعون الا انفسہم، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں سوائے خود کے، یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے، اس بات کا علم نہیں ہے۔ ایک خباثت منافقین کی یہ آگے فرماتے ہیں، فی قلوبہم مرض، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قلب کی بیماریاں، ایک تو قلب کی بیماری ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہو جانا، والز بند ہو جانا، یہ ظاہری بیماریاں، جسمانی بیماریاں۔ قلب کی بعض بیماریاں وہ ہیں جو روحانی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قلب کی جو بیماریاں ہیں وہ اتباع ہوا، خواہشات کی پیروی کی وجہ سے پیدا ہوتی۔ کیا ہے؟ حسد، جلن، کینہ، کسی کی ترقی سے جلنا، اسلام کی ترقی کو دیکھ کر اپنے آپے سے باہر ہو جانا، مال کی محبت، جاہ اور عہدے کی محبت، لوگوں میں واہوائی کا جنون، یہ ساری بیماریاں وہ ہیں جو قلب کی ہیں اور یہ روحانی بیماریاں۔ اور آپ ان ساری بیماریوں کی اگر جڑ کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بیماریاں در حقیقت خواہشات کی اتباع اور پیروی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے۔ کس بات کی بیماری؟ اسلام کی ترقی کو دیکھ کر اسلام سے جلنے کی بیماری، مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر مسلمانوں کی ترقی اور ان کے آگے بڑھنے سے حسد کی بیماری، مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں پیدا کر کے ان کو دین سے دور کرنے والی بیماری، اور اپنے نفاق کی وجہ سے روزانہ صبح اٹھ کر کے جھوٹا دعویٰ کرنا کہ ہم ایمان والے ہیں اور حقیقت کے اعتبار سے یہ کافروں سے ملے ہوئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے روگ کو اور بڑھا دیا۔ کیسے بڑھایا؟ مسلمانوں کو ترقی دے کر، اسلام کو ترقی دے کر، اسلام کی فتوحات کے ذریعے، کہ جس وقت ہجرت کر کے مسلمان مدینہ آئے تھے معدود چند تھے، چند لوگ تھے،
لیکن آہستہ آہستہ مسلمانوں کی ترقی ہوئی، اسلام بڑھتا گیا، جزیرۃ العرب مسلمان ہوتا چلا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ایک ایک گروہ کو مدینے سے نکال باہر فرمایا۔ بنی قینقاع کو نکالا، بنو نذیر کو جلا وطن کیا، بعض ان کے قتل ہوئے، اور بنو قریظہ کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ سارے منافقین سے ایک وقت ایسا آیا مدینہ صاف اور پاک ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہودیوں کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا، جو کچھ باقی رہ گئے تھے حضرت عمر نے اس کام کی تکمیل فرما دی۔ کوئی یہودی مدینے میں آباد نہیں تھا حضرت عمر کے دور میں۔ تو یہ جیسے جیسے اسلام کی ترقی ہوتی گئی، مسلمان آگے بڑھتے گئے، اللہ نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے بیماری کو، ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے۔ جھوٹ کیا؟ کہ روزانہ صبح مومنین کے سامنے آ کر کہنا کہ ہم ایمان والے ہیں، اور ادھر کافروں کے پاس جا کر کہنا کہ نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے ہیں۔ آگے اللہ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اچھا، منافقین کی ایک دوسری خباثت یہ تھی، دو آیتوں میں دو الگ الگ خباثتیں بیان ہوئی ہیں، ان کی شرارتیں۔ میں آپ کو اگر دو الفاظ میں اس کو سمجھاؤں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ منافقین اپنے عیب کو ہنر اور دوسروں کے ہنر کو عیب سمجھتے تھے۔ دو آیتوں کا بہت معمولی اور مختصر انداز کا خلاصہ کہ منافقین اپنے عیب کو ہنر اور دوسروں کے ہنر کو عیب سمجھتے تھے۔ دیکھیے، انسان جب دغلا ہوتا ہے نا، ہمارے پاس بھی ہمارے روزمرہ کے الفاظ میں اس کا استعمال ہوتا ہے کہ بھئی فلانا دغلا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ رہیں گے تو آپ کی بات کہیں گے، آپ کی جے جے کار کریں گے، آپ کی گائیں گے، اور جب آپ کے مخالفین کے پاس جائیں گے تو ان کی واہ واہ کریں گے۔ ایسے لوگ بہت ہیں، میر جعفر اور میر صادق کی طرح۔ جنگ آزادی میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو جو شکست ہوئی اس کی وجہ میر جعفر اور میر صادق تھے، اور یہ دونوں اپنے طرز عمل سے منافق تھے، طرز عمل سے۔ اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ کیا اس زمانے میں منافقین موجود ہیں؟ کیا اس دور میں 2021 میں یا ہم کسی کو منافق کہہ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، نفاق کا علم دو طریقے سے، دو طریقوں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ منافق ہے۔ ایک ہے وحی الہی، اور دوسرا ہے اس کے اعمال و افعال جو اسلام کے قطعی عقائد کے خلاف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کی وجہ سے سلسلہ وحی تو بند ہو گیا، اسی لیے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو حضور نے 12 منافقین کے نام بتلا دیے تھے، اور اس کا علم وحی الہی کے ذریعے سے ہو چکا تھا۔ اب تو وحی کا سلسلہ ختم ہے، لیکن اعمال و افعال اگر اسلام کے قطعی عقائد کے خلاف ہوں گے تو ہم اس کے بارے میں لفظ منافق تو نہیں بول سکتے، البتہ فاسق بولیں گے۔ قرآن نے کہا کہ ایسے لوگ فاسق ہیں جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور عمل اسلام کے خلاف کرتے ہیں، اور حدیث میں ایسے لوگوں کے لیے جو شکوک و شبہات پیدا کریں، اسلام کی تعلیمات کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں، ایسے لوگوں کے لیے زندیق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں نفاق کا حکم لگا سکیں، ہم نہیں لگا سکتے۔ البتہ جس آدمی کے طرز عمل سے اور اس کے کام کاج سے یہ معلوم ہو کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے خطرے کا سبب بن رہا ہے تو اس سے محتاط رہنا چاہیے۔ جیسے ہمارے بعض نوجوان جو انٹرنیٹ کے اور یوٹیوب کے بہت عادی، ان کے لیے ایک دو نام میں بطور خاص عرض کر دوں۔ انجینئر علی مرزا،
انجینئر علی مرزا، اس سے محتاط رہنے کی ضرورت۔ اور ایک نیا فتنہ اس وقت میں چل رہا ہے غامدی کا، غامدی۔ اچھا، اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، فتنے ایسے نہیں کہ لوگوں کے درمیان میں یوں آ جائیں، آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ اور اس وقت چونکہ دور موبائل کا اور نیٹ کا ہے، اس لیے وہاں سے جو ہے یہ حملہ ہو رہا ہے، غامدی کا فتنہ۔ اس سے بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا فتنہ ہے گوہر شاہی، اس کے بھی بے شمار ویڈیوز ہیں یوٹیوب وغیرہ پر۔ ایک فتنہ ہے فیاض کا فتنہ، BHL لنگم پلی سے شروع ہوا تھا، دعا پڑھنے کے بہانے اپنے آپ کو مہدی کہنے لگ گیا۔ قادیانیت کا فتنہ وہ تو سبھی جانتے ہیں۔ ایک فتنہ ہے شکیلیت کا، شکیل بن حنیف، یہ خود کو امام مہدی کہتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، اور تھوڑا سا میں آپ کو اختصار کے ساتھ عرض کر دوں، امام مہدی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کریں گے۔ سب سے بڑی پہچان ہے مہدی کی، سب سے بڑی پہچان ہے مہدی کی کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کریں گے۔ یہ ایک کسوٹی دے رہا ہوں آپ کو، ایک پہچان بتا رہا ہوں کہ اگر واقعتاً وہ امام مہدی ہوں گے، اپنے مہدی ہونے کا اپنی زبان سے قطعی دعویٰ نہیں کریں گے۔ احادیث بکثرت موجود ہیں۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ کیسے کیسے لوگ آ کر کے خود کے مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ شاید انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے یہ منہ اور مسور کی دال۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرنے والے ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال۔ احادیث صاف بتلاتی ہے کہ امام مہدی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اس وقت کے قطب، ابدال، علماء، اولیاء اور اتقیاء ان کو دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ مہدی ہیں، اور یہ خود جا کر کے کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ احادیث صاف بتلا رہی ہیں کہ امام مہدی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے ہی نہیں۔ ایک طرف قادیانی کھڑا ہوتا ہے، اس کو بھی مہدی ہونے کا شوق ہوا، اس نے بھی دعویٰ کیا۔ شکیل بن حنیف یہ بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور گوہر شاہی یہ تو اسلام کے اتنے مغایر عقائد رکھتا ہے، آپ سنیں گے تو اپنے کانوں کو بند کر لیں گے کہ کیا ایسے عقائد والے بھی ہیں دنیا کے اندر۔ غامدی جو قرآن اور احادیث کے نصوص کو آپس میں خلط ملط کر کے کچھ کا کچھ مطلب بیان کرتا ہے، کچھ کا کچھ مطلب بیان کرتا ہے۔ انجینئر علی مرزا اس کا کام ہے، یہ صحابہ سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، صحابہ کے خلاف نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ، بغض اور عداوت سینوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، ان فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ فتنے آہستہ آہستہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں گے، ہمیں خبر تک نہیں ہوگی۔ اس لیے نوجوانوں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے لیے کسی معتبر عالم دین سے رابطے کو ضرور قائم رکھیں، کسی معتبر عالم کا اپنے ساتھ تعلق ضرور رکھیں۔ بھائی دیکھو، ہمارا ایک بڑا عجیب مزاج ہے، بات کسی اور طرف چلی گئی، ہم اپنا فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں، فیملی انجینئر بھی رکھتے ہیں، فیملی وکیل رکھتے ہیں، ایڈوکیٹ رکھتے ہیں، فیملی ایڈوائزر رکھتے ہیں، ساری چیزیں ہیں ہماری، لیکن کیا کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کر کے الا ماشاءاللہ یہ کہہ دے کہ ہاں صاحب ہمارے فیملی کے لیے ایک فیملی مفتی بھی موجود ہے؟ دین اتنا آسان ہو گیا۔ انجینئر علی مرزا انجینئر ہے پیشے کے اعتبار سے، اب وہ دین ہمیں سکھائے گا۔ کون پتہ نہیں کیا پڑھ کے آیا ہے، لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، ہر آنے والے نئے فتنے کو بڑی آسانی کے ساتھ قبول کر رہے ہیں۔ شکیلیت کے دعوے دار جو ہے، اس کے مبلغین شہر کے اندر بھی آتے جاتے رہتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں کہ بھائی امام مہدی آ گئے۔
اگر امام مہدی آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال آ جانا چاہیے۔ تو یہ ساری بے وقوفیاں ہیں جو عقائد کے نام سے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، منافقین کے دو عیوب بیان ہوئے ہیں، ایک یہ کہ اپنا عیب ہنر لگتا ہے اور دوسروں کا ہنر عیب لگتا ہے۔ اسی کو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، زمین کے اندر فساد مت مچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، ان سے جو معلوم کرنا ہے وہ معلومات کر کے پھر اپنے شریر سرداروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے سامنے وہ ساری باتیں رکھتے ہیں۔ اب یہ ان منافقین سے کہتے ہیں کہ جاؤ ان کے سامنے یہ اعتراض کرو، ان سے یہ سوال کرو۔ اس سے اس وقت جو ابتدائی مرحلہ تھا مذہب اسلام کا، یہ سننے والے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ تو یہ فساد ہے کہ ایک آدمی کو اس کے عقیدے سے برگشتہ کیا جا رہا ہے، اس کے معتقدات سے اس کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، چور مچائے شور۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں مفسد ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ قالوا انما نحن مصلحون، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم فساد نہیں مچا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ جو دونوں کے درمیان میں خلیج آ گئی ہے، جو دیوار پاٹ دی گئی ہے، ہم اس دیوار کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ان سے مل کر ان کے بھی قریب ہوں گے، ان سے مل کر ان کے بھی قریب ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم دونوں کو جوڑ دیں گے۔ یاد رکھنا چاہیے، حق اور باطل کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، حق اور باطل کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کا عیب ان کو ہنر معلوم ہوا، یہ فساد مچا رہے تھے، فساد مچانا عیب ہے۔ ان سے کہا گیا کہ فساد مت مچاؤ، کہنے لگے نہیں ہم فساد نہیں مچا رہے، ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ تو اپنے عیب کو ہنر بتایا۔ اب صحابہ کے ہنر کو عیب بتائیں گے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے اور لوگ ایمان لے آئے، کیا مطلب؟ یعنی جب ایمان لے آئے ہیں پوری پختگی کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، ادھر ادھر نہیں کہ کبھی ان کی طرف چلے گئے کبھی ان کی طرف چلے گئے، ایمان لائے ہیں بالکل پختگی کے ساتھ ایمان لائے ہیں، ان کا ایمان بالکل مضبوط ہے، ڈاواں ڈول نہیں ہے، تھالی میں کے بیگن کی طرح نہیں ہے کہ ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں۔ ایمان لائے ہیں صدق دل سے، جان سے، اپنے آپ کو فدا کر دیا اسلام پر، رسول اللہ کی تعلیمات پر۔ اب لوگوں کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس کو خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ اور منافقین کا مقصد یہ تھا کہ جہاں فائدہ ہو وہاں چلے جائیں گے، اگر مسلمانوں کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہے ان کے ساتھ رہیں گے، اگر ان لوگوں کا ساتھ دینا بہتر ہے، جان بچ سکتی ہے، ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسی دوغلی پالسی مت اختیار کرو، کہا ایمان لے آؤ جیسے اور لوگ ایمان لے آئے۔ صحابہ کا ایمان دنیا کے لیے بلکہ قیامت کی صبح تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے، کسوٹی ہے، کہ جیسے ایمان حضرات صحابہ لے کر کے آئے ہیں، ایمان والوں کو چاہیے کہ ویسا ایمان لایا جائے۔ جن جن چیزوں پر، جن جن کیفیات کے ساتھ حضرات صحابہ ایمان لے آئے ہیں، ان تمام چیزوں پر انہی کیفیات کے ساتھ ایمان لے آنا یہ مومنین کی ذمہ داری، اور اللہ نے اسی کو فرمایا۔ تو اب یہ منافقین کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لے آئیں گے جیسے یہ بے وقوف ایمان لے آئے ہیں، نعوذ باللہ۔ صحابہ کے لیے انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا، اور مفسرین نے لکھا کہ یہ مجمع عام میں نہیں کہا، بلکہ ان غریب مسلمانوں کے سامنے جن کے سامنے اگر کچھ کہہ دیں تو ان کو کوئی اندیشہ نہیں تھا تکلیف پہنچنے کا، مجمع میں کہتے تو پھر حضرت عمر جیسے لوگ بھی تھے، دانی اضرب عنق ھذا المنافق، یہی جملہ حضرت عمر کا رہتا تھا، چھوڑ دیجئے اس منافق کی گردن اڑاتا ہوں۔
حضرت عمر جیسے لوگ بھی تھے، ان کے سامنے نہیں ہمت تھی ان کی یہ جملہ کہنے کی۔ وہ غریب مسلمان جو ابھی شروع ایمان لے آئے تھے، ان کو شکوک میں ڈالنے کے لیے، ان کے دلوں کے اندر تذبذب پیدا کرنے کے لیے یہ جملے کہتے، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لے آئیں گے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں؟ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، یاد رکھو اصل بے وقوف تو یہی ہے، یہ دنیا کا مفاد دیکھ کر کے ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ اور صحابہ نے جو ایمان قبول کیا اور جس کیفیت کے ساتھ قبول کیا، ان کا یہ ایمان ان کو دنیا میں بھی سرخرو کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ یہ اپنا وقتی فائدہ دیکھ رہے ہیں، اغراض نفسانی کو دیکھ کر کے کبھی ان کی طرف اور کبھی ان کی طرف ہیں، لیکن صحابہ جب ایمان لے آئے مضبوطی کے ساتھ ایمان لے آئے، اور اللہ ان کے ایمان کی برکت سے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ یہاں آیت میں کما آمن الناس کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، الناس کی مراد مفسرین کے اتفاق سے صحابہ اکرام سارے مفسرین کہتے ہیں کہ الناس سے مراد یہاں پر حضرات صحابہ ہیں، لہذا ایمان لانے والوں کے لیے حضرات صحابہ معیار حق ہیں۔ صحابہ وہ واسطہ ہیں جنہوں نے براہ راست نزول قرآن کے زمانے میں قرآن پر، اللہ پر، رسول اللہ پر ایمان کو لایا ہے، ایمان قبول کیا ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے آنکھوں کے سامنے قرآن اترا ہے، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے سامنے حضور کا ایک ایک عمل موجود ہے، اور یہ واسطہ ہے ہم تک دین پہنچانے کا، یہ واسطہ ہے ہم تک دین پہنچانے کا۔ حضرت ابو بکر جیسے محترم ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی ویسے ہی محترم ہیں۔ حضرت ابو بکر کی جو شان ہے یہ الگ بات ہے، فرق مراتب ہے، انبیاء میں اللہ نے فرق مراتب رکھا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء میں فرق مراتب ہے، صحابہ میں بھی فرق مراتب ہے۔ سارے صحابہ میں جو مرتبہ حضرت صدیق اکبر کا ہے وہ حضرت عمر کا نہیں، اور جو مرتبہ حضرت عمر کا ہے وہ حضرت عثمان و علی کا نہیں ہے، لیکن بہرحال سارے صحابہ حضرت ابو بکر سے لے کر کے آخر دور تک آنے والے ایک ایک صحابی قابل احترام ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے دین کے لیے قابل اعتماد ہیں۔ ان پر اعتماد رکھنا، ان پر بھروسہ کرنا اور ان کی ذات پر یقین رکھنا کہ انہوں نے دین کا جو علم رسول اللہ سے سیکھا تھا امت تک پہنچا دیا ہے، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی صحابی کے بارے میں نعوذ باللہ شک و شبے میں آئے گا تو دین کی ساری عمارت متزلزل ہو جائے گی۔ اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج چند لوگوں کو شوق ہو چلا ہے، چند لوگوں نے فیشن بنایا ہوا ہے، نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ جو لڑائیاں حضرات صحابہ کے درمیان، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان میں ہوئی ہے، علماء فرماتے ہیں مشاجرات صحابہ ہے، خاموش ہو جاؤ۔ ان جیسوں کے بارے میں جو من جانب اللہ منتخب ہیں، جو اللہ کی طرف سے اجتبائی ہیں، اللہ نے ان کو منتخب کر کے نبی کا صحابی بنایا ہے، ان جیسوں کے بارے میں ہم جیسے کچھ کہہ دیں؟ انہوں نے اسلام کا دور اول دیکھا ہے، اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے، اپنے تن من دھن سب کو اسلام پر قربان کر دیا۔ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں ہم جیسے کچھ بول دیں؟ نعوذ باللہ، الف مرہ نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ۔ ہر صحابی، ابو بکر سے لے کر کے آخر تک آنے والے صحابی سارے کے سارے قابل احترام ہیں، ان میں سے کسی کے بارے میں کسی کو کچھ کہنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور اگر کہتا ہے تو میں یوں کہوں گا حضور کی تربیت پر نعوذ باللہ انگلی اٹھانے والا ہے، حضور کی تربیت پر انگلی اٹھانے والا ہے۔
اسی لیے حضور نے خود فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ مت بناؤ، فمن احبہم، جو ان سے محبت کرے گا، فبحبی احبہم، مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے محبت کرے گا، ومن ابغضہم، اور جو ان سے بغض کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سینے میں، اس کے دل میں نعوذ باللہ میرے متعلق بغض ہے۔ اتنی بڑی وعید، اللہ اکبر۔ لوگ بڑے شوق سے آج کل اس معاملے کو لے کر کے سستی شہرت چاہ رہے ہیں، اصل میں سستی شہرت، لوگوں میں ایک نئی چیز آئے گی تو سارے لوگ جانیں گے، دیکھیں گے، وہ سستی شہرت کے واسطے اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ لیکن اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے، تمام صحابہ، الصحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، ان کا جب بھی تذکرہ کیا جائے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کیا جائے۔ آگے فرماتے ہیں منافقین کی ایک تیسری خصلت، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان کے پاس جاؤ تو تم صحیح صحیح، ان کے پاس جاؤ تو تم صحیح صحیح۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، قالو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، آپ کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شریر سرداروں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، جب یہ اپنے شیاطین کا ترجمہ کر رہا ہوں، جب یہ اپنے شریر سرداروں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، قالوا انا معکم، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ۔ ایمان والوں کے پاس گئے، کہا کہ ہم تمہارے ساتھ، اور جب اپنے سرداروں کے پاس گئے، کہا ہم تمہارے ساتھ۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ان کو الو بنا رہے ہیں، ان کو الو بنا رہے ہیں۔ اللہ اس کا جواب دیتے، اللہ یستہزئ بہم، یہ مسلمانوں کی کیا ہنسی اڑائیں گے، ان کو کیا بے وقوف بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ استہزاء فرما رہے ہیں۔ اللہ کی ایک صفت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کی ان بدعمالیوں پر اللہ چاہے فوراً پکڑ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی سرکشی میں ان کی رسی کو ڈھیلی کر دیا ہے، جاؤ کہاں تک جاتے ہیں دیکھتے ہیں۔ جیسے آپ نے کبھی پتنگ اڑائی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پتنگ ہوا میں اڑتی ہے تو صرف ڈھیل دی جاتی ہے، اور جب اس کی پیچ لڑا کر کے کھینچنا ہوتا ہے، ایک ساتھ ایسے کھینچ مارو تو معاملہ پورا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں کہ مومنین کے سامنے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ، منافقین کے پاس اور کافروں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ، اور مسلمانوں سے تو ہم ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے اللہ ان کے ساتھ ان کی ہنسی اڑا رہا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، یعمہون، اور وہ اسی میں مست ہو کر کے، جب ان کی سرکشی بڑی آخری حد کو پہنچ جائے گی، اور جب یہ سرکشی کرتے کرتے بڑے سنگین مجرم بن جائیں گے، اللہ ان کو ایسے دفعتاً پکڑیں گے اور اللہ ان کی ایسی پکڑ فرمائیں گے کہ پھر اس سے بچ کر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ایک آیت میں اللہ رب العزت نے ان کے ایک عمل کو بتایا، کہا ایک طرف ایمان ہے جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، اور ایک طرف ہے نفاق، اس کا وقتی فائدہ ہوگا تھوڑی دیر کے لیے، عارضی فائدہ، ٹیمپروری۔ یہ ٹیمپروری جو فائدہ ہے، آپ اگر کسی دکان پر جائیں تو آپ کوئی چیز خرید رہے ہو تو سوال کرتے ہیں کہ صاحب کوالٹی کے اعتبار سے کون سی زیادہ اچھی ہے، یہ یا یہ؟ اب بولے گا بھائی یہ 6 مہینے کی اس کی وارنٹی ہے، اس کی 2 سال کی وارنٹی ہے۔ اب خریدار جب دونوں کو سنتا ہے تو وہ 2 سال والے کو ترجیح دیتا ہے، بھئی اس سے کم از ایک 10-20 روپیہ بڑھ کر ہوں گے لیکن فائدہ اس میں زیادہ ہے۔ تو اب آپ اس آدمی کو بولیں گے کہ بھئی اس کو تجارت کا ہنر معلوم ہے کہ اس نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، اس نے فائدے کا سودا کیا۔ ایک طرف ایمان ہے جس کا پھل اور جس کی
جو ہے روشنی دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ نفاق وقتی چیز ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے یا غنیمت کا مال لینے کے لیے یا اپنی واہوائی کے لیے تھوڑی دیر ان کے ساتھ رہ گئے۔ جب اسلام کا غلبہ ہوگا تو پھر سارے مدینے میں مسلمان ہی مسلمان ہو جائیں گے، کوئی یہودی نہیں رہے گا، کوئی منافق نہیں رہے گا۔ اس وقت تو ان کی ساری پالیسیاں بیکار ہو جائیں گی اور ان کو سرنگو ہو کر مسلمانوں کے سامنے آنا پڑے گا۔ اسی کو فرمایا کہ یہ ایک تجارتی سودے کی طرح سمجھو اور عقل کی کسوٹی سے غور کر کے دیکھو کہ ایمان کے بدلے اگر تم نے نفاق اختیار کیا تو فائدے کے بجائے تم نے گھاٹے کا سودا کیا۔ اللہ یہ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، منافقین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، نہ دنیا میں یہ لوگ سکون سے رہ پائے، اس لیے کہ منافقین کو ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کب ہمارے خلاف وحی آ جائے، کب ہمارے اوپر مسلمانوں کی طرف سے حملہ ہو جائے۔ تو دنیا میں اگر نفاق کے ساتھ بھی ہیں تو چین نہیں ہے، ڈر لگا ہوا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وما كانوا مہتدین، اور یہ دنیا میں بھی راہیاب نہیں ہو پائے، دنیا کے اندر بھی رہے تو ہمیشہ ذلت کی زندگی گزاری۔ اس لیے قرآن نے ایک دوسری جگہ کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب علی غضب، کہ اللہ نے ان پر مسکنت کو، فقیری کو اور ذلت کو ڈال دیا ہے۔ جب یہ آیت آئے گی اس پر بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر بھی راہ یاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد دو آیتوں میں منافقین کی دو مثالیں بیان فرمائی گئی۔ منافقین میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ منافق جو اپنے کفر پر بڑے کٹر کہ چاہے کچھ ہو جائے اپنے موقف سے نہیں ہٹیں گے، اور بعض وہ تھے کہ جب اسلام کی فتوحات دیکھتے تو دل کے اندر خیال پیدا ہوتا کہ نہیں اب نفاق چھوڑ کر کے سچے پکے مسلمان بن جانا چاہیے، اور جب اسلام کی کسی جنگ کے اندر ہار یا شکست تو دیکھتے تو کہتے کہ نہیں پھر اسلام پکا مذہب نہیں ہے، اگر پکا ہوتا تو ہر مرتبہ جیتتے، تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتے۔ ان دونوں کی دو الگ الگ مثالیں دی ہیں۔ پہلی قسم کٹر منافقین کی مثال یہ دی کہ ایک آدمی ہے جو جنگل اور بیابان کے اندر ہے، رات کا اندھیرا ہے اور انتہائی تاریکی ہے، کوئی روشنی نہیں۔ اس نے بڑی محنت کے ساتھ گھاس پھوس جمع کیا، آپس میں پتھر لگائے اور آگ جلایا۔ آگ جل کر کے جب آس پاس کا ماحول روشن ہو گیا، اچانک اس کی آگ بجھ گئی، پھر وہ تاریکی میں رہ گیا، جیسے پہلے سے تاریکی میں تھا ابھی بھی تاریکی میں رہ گیا۔ یہ مثال دی ہے اللہ رب العزت نے ان منافقین کے بارے میں جو ایمان کی روشنی آنے کے بعد اپنے کفریہ عقائد پر ہے۔ ایمان کی روشنی تو ملی لیکن ایمان کی روشنی کو قبول نہیں کیا، پھر کفریہ عقائد میں رہے، تو ان کے کفریہ عقائد ان کو تاریکیوں میں لے جانے والے ہیں۔ جیسے تھوڑی دیر کے لیے وہ آگ روشن ہوئی اور پھر اس کے بعد ختم ہو گئی، ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ دوسری مثال دی ہے ان منافقین کی جو ڈھیلے ڈھالے تھے، پہلے والے کٹر اور دوسرے والے ڈھیلے ڈھالے، کہ جب اسلام کی ترقی دیکھتے تو سوچتے کہ ہم آگے بڑھ جائیں، اسلام قبول کر لیں، اور جب اسلام کو شکست ہوتی ہوئی محسوس ہوتی تو اس وقت سمجھتے کہ نہیں اب ہم اسلام قبول نہیں کریں گے، ہم اپنے ہی دین پر قائم رہیں گے۔ ان کی مثال دی ہے کہ ایک آدمی جنگل میں ہے، زور کی بارش ہو رہی ہے، موسلا دھار، اور وہ بارش صرف بارش نہیں ہے بلکہ اس بارش کے ساتھ ساتھ بجلی کی کڑک بھی ہے، چمک بھی ہے، اور جو ہے بارش کی تیزی کی وجہ سے سارا ماحول
تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، بادل تہ بتہ ہیں۔ اب جب کبھی تھوڑی بہت بجلی کڑکتی ہے تو تھوڑا سا راستہ دکھتا ہے بجلی کے کڑکنے کی وجہ سے، بجلی کے کڑکنے پر یہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، اور جیسے ہی بجلی کا کڑکنا بند ہو گیا جہاں تھا وہیں رہ جاتا ہے۔ یہ مثال دی ہے ان منافقین کی کہ جب اسلام کو ترقی ہوتی ہوئی دکھتی ہے تو اسلام کو قبول کرنے کے لیے اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے جو اسلام کی ترقی کا اور اس کی شکست کا ذریعہ بنے، ترقی کا ذریعہ نہ بنے، تو پھر یہ قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ اللہ نے ان دو مثالوں کے ذریعے سے ان کو یہ سمجھایا کہ اس قسم کی طرز منافقت اور اس قسم کا معاملہ یہ اہل ایمان کے لیے یعنی منافقین کے لیے بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ان کا ہی نقصان ہے، فائدہ کچھ نہیں۔ فرماتے ہیں مثلہم، منافقین کی مثال اس آدمی کے جیسی ہے استوقد نارا، جس نے آگ کو روشن کیا، فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے اپنے آس پاس کے ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے اس کے دیکھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا، آنکھ کو گل کر دیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو ایسی اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ اب وہ وہاں سے کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ سمن، یہ منافقین گونگے ہیں، بکم بہرے ہیں، حق بات سنائی نہیں دیتی، بکمن حق بات کے متعلق کچھ بول نہیں سکتے، عمیون اندھے ہیں کہ حق ان کی آنکھوں کے سامنے ہے مگر نظر نہیں آتا، فہم لا یرجعون، یہ اپنی گمراہی سے واپس لوٹنے والے نہیں ہیں۔ او کصیب من السماء، یا اس آدمی کے جیسی منافقوں کی مثال ہے کہ جیسے آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہو اور اس بارش میں ظلمات تاریکیاں ہو، رعد کڑک ہو، وبرق چمک ہو۔ کڑک کا مطلب جو بجلی کے کڑکنے کی آواز، اور برق کا مطلب چمک جو آتی۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیوں کو ڈال لیتے ہیں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، یعنی اتنی سخت کڑک ہے کہ بعض مرتبہ وہ کڑک کی آواز آدمی کے دلوں کو دہلا دیتی۔ فرمایا کہ اتنی کڑک آواز کہ یہ اپنے کانوں میں انگلیوں کو ڈال لیتے ہیں موت کے ڈر کی وجہ سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، سارے کے سارے کافر اللہ کے علم میں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون سچا ایمان والا ہے اور کون منافق ہے، کون اللہ کا دشمن ہے اور کون اللہ کا دوست ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ جانتے ہیں۔ لیکن یہاں تذکرہ خاص طور سے کافروں کا کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ کافر اگر کوئی کام اسلام کے خلاف کر رہے ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کو علم نہیں ہے، اللہ کو علم ہے، جب وقت آئے گا تو تمہیں عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی روشنی کو اچک لے۔ کلما اضاء لہم، جب جب وہ روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ، وہ اس کی روشنی میں چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ روشنی ان پر بند ہو جاتی ہے، تاریک ہو جاتی ہے، قاموا، اپنی جگہ کھڑے ہوتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے دیکھنے اور ان کے سننے کی طاقت کو سلب کر دیں، ختم کر دیں۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دوسرے رکوع کی تکمیل ہوئی ہے۔ اس تکمیل پر ہمیں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ منافقین کی جو صفات اور ان کی جو کیفیات بیان کی گئی ہیں، مسلمانوں کو اپنے اپنے طور پر اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صفت ہماری زندگیوں میں نہ آ جائے۔ یہ سبق ہے آج کے اس رکوع کا کہ پورے رکوع کے اندر منافقین کا تذکرہ آیا، تو مسلمانوں کو عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اپنی زندگی کے اعتبار سے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں میری زندگی کے اندر کوئی نفاق والی علامت نہ آ جائے۔ حدیث نے فرمایا منافقین کی تین علامات ہیں، آیت المنافق ثلاث،
منافق کی 3 علامتیں: اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب امانت رکھوائے تو اس کے پاس وہ امانت میں خیانت کر دے۔ یہ 3 چیزوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے ہر آدمی کہ کیا میں کہیں کاروبار کے نام پر جھوٹ تو نہیں بول رہا، کہیں اپنے مفاد کے لیے جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں، کہیں لوگوں میں اپنے مقام کے واسطے جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں، اور کہیں یہ بھی دیکھے کہ میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے وعدہ خلافی تو نہیں کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرا سفر فرمایا تھا تجارت کا، ملک شام آپ تشریف لے گئے حضرت خدیجہ کے مال کو لے کر کے، ایک آدمی نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ یہاں بیٹھے رہیں، تھوڑی دیر میں گھر جاؤں گا اور آپ کو وہ سامان لا کر کے میں دے دوں گا۔ 3 دن گزر گئے، وہ آدمی بھول گیا۔ 3 دن گزر گئے، وہ آدمی بھول گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے چونکہ وعدہ فرمایا تھا، 3 دن حضور اس مقام پر بیٹھے رہے۔ 3 دن کے بعد جب اس آدمی کو یاد آیا، وہ دوڑتا ہوا آیا، کہا یا رسول اللہ، میں ذہن سے میری یہ بات چلی گئی تھی، شاید آپ کو تکلیف ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ بس آپ نے تھوڑی مجھے تکلیف کے اندر مبتلا کیا کہ 3 دن سے یہاں بیٹھا ہوں، اگر یہ کام جلدی ہو جاتا تو میرا بھی کام آسانی سے نمٹ جاتا۔ حضور 3 دن تک ایک مقام پر ہے، محض اس واسطے کہ آپ نے وعدہ فرمایا۔ اور اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے تو اس امانت میں خیانت سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا، ان 3 چیزوں سے بچنا سچے پکے مسلمان کی علامت ہے، اور ان چیزوں کے اندر مبتلا ہونا حدیث کی روشنی میں منافقت عملی ہے، عملی نفاق ہے۔ اللہ ہماری اور ساری امت مسلمہ کی عملی نفاق سے، اعتقادی نفاق سے اور ہر قسم کے نفاق سے حفاظت فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اتمم لنا فاغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وإماما وهدى، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔